کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر سوال کرنے لگے چاند کے بارے میں۔ اللہ تعالی نے فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس، یہ چاند تمہارے وقت کو بیان کرتا ہے، چاہے وہ وقت مہینہ ہو، چاہے وہ وقت ہفتہ ہو، چاہے وہ وقت سال ہو، بلکہ یہ چاند تمہارے احکامات کو بھی بیان کرتا ہے۔ پہلے یہ بات واضح کر دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے جی قمری مہینہ، قمری سال مسلمانوں کا ہے، اور شمسی جو سال ہے یا مہینے ہیں یہ مسلمانوں کے نہیں ہیں، یہ غیر مسلموں کے۔ دیکھو بھائی، سب کچھ اللہ تعالی نے بنایا ہے۔ یہ جو جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ مہینے ہیں، یہ شمسی نظام کے سسٹم کے مطابق ہیں۔ تو شمسی نظام سورج کے نظام کو کہا جاتا ہے کہ سورج کے مطابق جو نظام چل رہا، ایک نظام اللہ نے متعین بنا دیا اور ایک نظام اللہ نے ہمارے عقل کے مطابق غیر متعین بنایا۔ ویسے اللہ کے سسٹم کے مطابق وہ بھی متعین ہے۔ اللہ کے علم میں تو ہے نا جی پہلا روزہ کس دن ہوگا، لیکن ہمارے اوپر یہ کنفرم واضح نہیں ہے۔ کئی مثالیں اور واقعات مشہور ہیں، ہمارے ہاں یہ بات بہت زیادہ مشہور پائی جاتی ہے کہ جی صرف قمری مہینہ یا قمری سال مسلمانوں کا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ شمسی نظام بھی مسلمانوں کا ہے اور قمری نظام بھی مسلمانوں کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح ہم پیغمبر مانتے ہیں، عیسائی اس طرح پیغمبر نہیں مانتے بھائی۔ عیسائی تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کے بیٹے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آسان سی بات ہے، جس طرح ہم مانتے ہیں اس طرح وہ نہیں مان رہے۔ اب یہ 25 دسمبر گزرا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو ہم نے اس دن کو بھی یہی زور و شور سے سنا کہ جی یہ دن تو صرف عیسائیوں کا ہے۔ ہاں، ہم خاص کسی پیغمبر کی دن کو منانے کو یہ ثواب یا اپنے ہاں اس کو عبادت نہیں کہتے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان سے بڑھ کے ہمارا تعلق۔ یہ جو اب سال ختم ہو رہا ہے نا، اس سال کو کہا جاتا ہے عیسوی سال۔ اس کا آغاز ہوا جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا، وہاں سے لے کر اب تک اس کی وہ شمار چلتا آ رہا ہے، اس لیے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ویسے بھی سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، اگر اس تاریخ کی جو عیسوی سال کی تاریخ ہے اس کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو علماء سیر، مفسرین، محدثین کرام عیسوی سال کو اپنی کتب کے اندر کیوں بیان کرتے؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد آئے تھے۔ اب یہ شمار کرنا آسان ہو گیا نا۔ تو یہ جو عیسوی نظام ہے، شمسی نظام جس کو کہتے ہیں، یہ بھی اسلامی ہے، یہ بھی مسلمانوں کے۔ اور جو قمری نظام ہے اس کو زیادہ یاد رکھنے کا اور اس کے مطابق چلنے کا، اسی کو زیادہ اپنی زندگی میں
لانے کا حکم اس لیے دیا جاتا ہے کہ سارے کے سارے شرعی احکامات قمری نظام کے مطابق، کیونکہ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے نا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وصال کے بعد سے یکم محرم سے شروع ہوا کہ پہلا سال مسلمانوں کا مہینہ محرم الحرام ہو، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک علاقے کے گورنر تھے، تو خطوط جاتے تھے امیر المؤمنین کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے اپنے وزیروں کی طرف، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ وہ تو خلافت کا نظام تھا۔ امیر المؤمنین کی طرف سے جب خطوط جاتے تو پتہ نہ چلتا کہ کون سا خط پہلے آیا ہے کون سا بعد میں آیا ہے اور کون سا پیغام کب نافذ ہوگا۔ تو پھر صحابہ کرام نے بیٹھ کر مشورہ کیا، جس میں بڑے صحابہ کرام کی رائے محرم الحرام کے مہینہ کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں سر فہرست تھے، مشورہ دینے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور مشورہ جن کو دیا جا رہا ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ اور بھائی آپس میں محبت تھی تو مشورے ہو رہے ہیں، ہم اپنے مشورے میں اپنی میٹنگ میں کسی غیر کو آنے دیتے؟ کیوں نہیں؟ ہم اپنی میٹنگ میں تو کسی غیر کو آنے نہیں دیتے۔ اور جو صحابہ کرام آپس میں اہل بیت بیٹھ کر مشورے کر رہے ہیں، جو یک جان ایک محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم کہہ رہے ہیں ان کی آپس میں محبت نہیں۔ تو صحابہ کرام کے مشورہ سے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ فیصلہ فرمایا کہ محرم الحرام کے مہینہ کو قمری مہینوں کا پہلا مہینہ شمار کیا جائے، جو چاند کے اعتبار سے مہینے ہوتے ہیں ان کو قمری مہینہ، قمر عربی کا لفظ ہے تو اردو میں چاند اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ شمسی نظام بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور قمری نظام بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، چاہے کوئی چیز زمین میں ہے چاہے کچھ آسمانوں میں ہے، وہ سارے کا سارا اللہ کے علم میں ہے، اللہ سے چھپا ہوا نہیں۔ اور کئی مقامات پر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ کے الفاظ ہیں کہ آسمان کو اللہ تعالی نے بنایا، زمین اور آسمان کو اللہ تعالی نے فی 6 ایام یعنی 6 دنوں کے اندر بنایا۔ جہاں پر قرآن پاک میں اللہ تعالی نے راتوں کو بیان کیا وہاں دنوں کو بھی بیان کیا ہے۔ جہاں پر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں چاند کو بیان کیا وہاں سورج کو بھی بیان کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ سورج کو روشن ہم نے بنایا ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ قَمَرًا، اور رات کے اندر وَجَعَلَ اللَّيْلَ نُورًا وَقَمَرًا، کہ جو چاند کی نورانیت ہے اس کو دیکھ کر تم پریشان نہیں ہوتے، چاند کا جو نور ہے اس کو تم دیکھ کر ٹھنڈک حاصل کرتے ہو، اور جو سورج کی تپش اور اس کی چبھن ہے اس کو تم دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ اور پھر یہ کہنا جی سورج کا نظام غیر مسلموں کا ہے اور چاند کا نظام مسلمانوں کا ہے، یہ بنتا نہیں۔ جہاں اللہ تعالی نے دن کو بیان کیا، چاند دن میں بھی ہوتا ہے لیکن دن میں عروج سورج کا ہوتا ہے، جب یہ عروج اور زوال چینج ہوتا ہے اس وقت یا سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن۔ اللہ کا نظام ہے یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل،
اللہ فرماتے ہیں میں نے دن کو رات کے پیچھے لگایا اور رات کو دن کے پیچھے لگا دیا. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رات اور دن قیامت تک ایک دوسرے کے پیچھے چلتے رہیں گے. اسی طرح دن اور رات یہ بھی دونوں ایک دوسرے کے پیچھے قیامت تک چلتے رہیں گے. افلا تسمعون افلا تبصرون, کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ نظر تو آ رہے نظام چل رہے ہیں. غیر مسلم تو وہ ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کائنات بنانے والا کوئی نہیں, یہ خود بخود تخلیق میں آ گئی. وہ کہتے ہیں یہ خود سے ہے, اس کو کسی نے نہیں بنایا. جو چیز خود سے ہوتی ہے, جس کو بنانے والا کوئی نہ ہو, اس کو مکمل چلانے میں نظام کی ضرورت ہوتی ہے. بغیر نظام کے چل نہیں سکتی. کوئی بھی دنیا کی آپ چیز دیکھیں کہ اس کو اگر کوئی بنانے والا نہیں ہے, اس کے ڈسپلن میں, اس کی تربیت میں, اس کی چال چلن میں, اس کی ترتیب میں کمی ہوگی. اور جس کا بنانے والا بناتا بھی ہو اور ساری حفاظت بھی کرتا ہو, خیال بھی رکھتا ہو, پھر نظام چلتا ہے اس طرح جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمائے. گویا کہ یہ بات بخوبی واضح ہے کہ اس نظام کو, اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی. دن کے نظام کو بھی اللہ نے بنایا, رات کے نظام کو بھی اللہ نے بنایا. اب نظام کے تحت سارا چل رہا ہے. جیسے ہی ہمارے یہ سال کے آخری ایام آتے ہیں, آخری مہینے آتے ہیں, دن چھوٹے ہو جاتے ہیں, راتیں بڑی ہو جاتی ہیں. یہ کیسے ہو رہا ہے بھائی؟ یہ جون جولائی کے اندر کیوں نہیں ہوتا کہ اس کے تخلیق کرنے والے نے, اس کے بنانے والے نے اس کو جس ترتیب سے فٹ کر دیا, اب کوئی بھی اس کا مقابل نہیں بنا سکتا. پھر کہنا جی کہ یہ خود بخود سے کائنات بنی. خود بخود سے نہیں بھائی, اس کا بنانے والا خالق کائنات خود ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل, یہ اللہ نے نظام بنایا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم رات کو دن میں ملا دیتے ہیں اور دن کو رات میں ملا دیتے ہیں. اب دیکھو آج کل جو سورج نکلنے کا وقت ہے 7:10-12 اور فجر کی نماز ہو رہی ہے 6:30 پہ. گرمیوں کے اندر فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے 4-4:15 بجے. کتنا فرق ہے؟ کم از کم 2.5-3 گھنٹے کا فرق بن رہا ہے. تو گرمیوں کے اندر 6:30 بجے سورج کتنا بلند ہوتا ہے؟ یہ تولج اللیل فی النہار. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم دن کو رات میں ملا دیتے ہیں اور رات کو دن میں ملا دیتے ہیں. وقت وہی ہے لیکن دن چڑھا ہوا ہے, وقت وہی ہے آئی کر رات ہوتی ہے. تو اللہ تعالی نے یہ سارا نظام بنایا ہے. سورج بھی اللہ کی تخلیق ہے, شمسی نظام اللہ کا ہے. یہ کہنا کہ جی شمسی نظام یہ مسلمانوں کا نہیں ہے, کیوں نہیں ہے بھائی؟ اللہ کی تخلیق ہے. اور یہ سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو مسلمان کی فصلیں تیار ہوتی ہیں. پھلوں کے اندر جو مٹھاس آتی ہے یہ موسم کے اعتبار سے ہوتی ہے, بے موسمی کام نہیں ہوتا. تو اس لیے اس بات کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ قمری نظام جو چاند کے مطابق چل رہا ہے, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذی القعدہ, ذی الحج, یہ سارے مہینے یہ قمری مہینے چاند کے اعتبار سے.
یہ بھی مسلمانوں کے ہیں، اور جنوری فروری مارچ اپریل یہ آخر تک یہ بھی مسلمانوں کے، کیونکہ سورج بھی اللہ نے بنایا اور چاند بھی اللہ نے بنایا۔ ساری کائنات جب اللہ نے بنائی ہے تو سارے مسلمان اللہ کو ماننے والے ہیں، تو اللہ کی تخلیق کو بھی ماننے والے ہیں۔ ہاں، قمری مہینہ کو یاد رکھنے کی زیادہ تاکید اس لیے کی قرآن و حدیث کے اندر اس کی تاکید زیادہ اس لیے ہے کہ ساری شرعی احکامات قمری مہینوں کے اعتبار سے بھائی ذی الحج آئے گا تو حج ہوگا نا، رمضان آئے گا تو رمضان کے روزے فرض ہوں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اب عدت کے جو احکامات ہیں، اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو گیا یا طلاق ہو گئی تو اس کی عدت کا اعتبار قمری مہینوں کے اعتبار سے، یہ جنوری فروری کے اعتبار سے نہیں ہوگا، اس کے دن چاند کے مطابق پورے ہوں گے۔ جو 3 ماہ اس کے پورے ہوں گے وہ چاند کے اعتبار سے، مختلف اوقات جو گنتی ہے وہ ساری کی ساری چاند کے اعتبار سے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قمری تاریخ کو زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ یہ صرف ہماری تاریخ نہیں، یہ ہمارے احکامات بھی ہیں، اور جو عیسوی مہینے ہیں وہ ہماری تاریخ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس طرح ہمارے پیغمبر ہیں، عیسائی اس طرح ان کو پیغمبر ہیں نہیں مانتے۔ اب سال ختم ہو رہے ہیں، ہمارے ذمہ کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ ہم نے اپنی پچھلے سارے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنی اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ کرنا ہے۔ یہ جو ترتیب ہے نا، سال کے آخر میں، دن کے آخر میں، یہ ترتیب اللہ نے خود دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، سورج نکلنے سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرو، وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد بھی نفلوں سے بہتر تسبیح ہے، خالق کی تسبیح، اس کی شان بیان کرو۔ عصر کے بعد بھی اللہ کی تسبیحات بیان کرو، یہ نوافل سے بہتر ہے۔ اس لیے فجر اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے اور نکلنے سے پہلے نفل یا کوئی بھی نماز نہیں ہے، یہ وجہ ہے۔ تو یہ اوقات کے اعتبار سے عبادت کرنا یا توبہ کرنا، یہ اللہ تعالی نے خود قرآن پاک میں دی ہے۔ تو اب سال ختم ہو رہے ہیں نا، وقت ہی ہے نا، چاہے گھنٹہ ہو، منٹ ہو، ہفتہ ہو، مہینہ ہو یا سال ہو، کہاں تو وقت ہی جائے گا نا۔ ایک زندگی زمان کی، ایک مکان کی ہے، یہ ساری زندگی کا خلاصہ ہے۔ زمان وقت ہے اور مکان جہاں آپ نے جانا اور رہنا ہے، یہ دو چیزیں ساری زندگی آپ کے ساتھ جڑی رہنی ہے۔ چاہے آپ قبر میں چلے جائیں، وقت بھی رہنا ہے، جگہ بھی رہنی ہے، یہ رہنا ہی رہنا ہے آپ کے ساتھ۔ تو یہ جو زمان کے اعتبار سے اللہ نے عبادات اور توبہ کرنے کا حکم دیا، جس کی ترغیب دی جاتی ہے، یہ بھی شرعی ہے۔ حکم یہی ہے کہ جب سال ختم ہو رہا تو ہم اپنے پچھلے سارے گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم کریں۔ 2 نفل پڑھ کے، توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے بیٹھے بھائی۔ یہ نہیں کہ ابھی جمعے کی نماز ہو اور بس ہم کہیں آج تو پڑھ لیں، پھر پتہ نہیں ویکھی جیسی کہ نہیں۔ منانے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کے لیے وقت نکالا جاتا ہے۔ گزرتے گزرتے کوئی بھی کسی کو نہیں کہتا اچھا یار معافی سے دینی، گزر جاتا ہے۔ ایسے کبھی ہوا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ جس کو منانا ہو اس کے لیے وقت نکالنا ہوتا ہے۔ وقت نکال کے 2 نفل پڑھ کے آنسو بہا کے اپنے خالق کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔